ایران کو ملی بڑی کامیابی۔ ایران نے موساد جاسوس کو کیا گرفتار۔ موساد جاسوس کے پاس ملے ہزاروں ڈالر۔ ایران پہلے کے مقابلے اب زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے تاکہ جاسوسوں کو پکڑا جائے۔ کیا یہ ایران کی بڑی کامیابی اور کیا اس کی وجہ سے ایران اور جاسوسوں کو پکڑے گا؟ دیکھیں ہماری یہ پوری رپورٹ۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خبر جو ایران سے آئی ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ایران کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ کامیابی ایران کے اندر جاسوس سے متعلق ہے، جو موساد کے ایجنٹ ہے اس سے متعلق ہے، کیونکہ ایران کو اب تک جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر خانے سے پہنچا ہے، اور ایران لگاتار مسلسل ایرانی فورس، ایرانی حکومت ان جاسوسوں کو، ان ایجنٹوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو ایران کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات کو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ایک بڑی خبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایرانی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، ہزاروں ڈالر یہاں پہ آپ کے نظر آ رہے۔ یہ ڈالر آئے کہاں سے؟ کہاں سے آئے یہ ڈالر؟ دراصل ایران کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے کہ جو موساد کا ایجنٹ تھا، جو موساد کا جاسوس تھا، جو ایران کے سلسلے میں پل پل کی خبر اسرائیل کو پہنچاتا تھا، یہ خبر آئی ہے اور ایران نے اس جاسوس کو پکڑا ہے۔ ابھی اس سے پوچھ تاچھ چل رہی ہے، معلوم کیا جا رہا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اب ایران کو پتہ چلیں گی، کہاں کہاں اور موساد نے چال بچھا رکھا ہے ایران کے خلاف۔ موساد اور اسرائیل کیا کرنے والے ہیں یا کیا کرنے والے تھے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ایران اس سے ضرور پتہ لگوا لے گا۔ یہ ایک بڑی کامیابی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ہزار موساد کے جاسوس، امریکہ کے جاسوس ایران میں پکڑے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق جو رپورٹ چھن کے آتی رہی ہے کہ ایران نے تقریباً 20 سے 22 ہزار ایسے ایجنٹوں کو پکڑا ہے، حالانکہ ان سب کے نام ظاہر نہیں کیے، صرف پوچھ گچھ کے لیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر کہاں کہاں کیا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بڑی خاموشی تھی، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 800 ایسے جاسوسوں کو پھانسی دینے کی بات آئی تھی، جس پہ امریکہ نے بعد میں یہ کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ میرے کہنے پہ وہ پھانسی ٹل گئی۔ اب ایران میں کسی جاسوس کو پھانسی نہیں دی جا رہی، کسی کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایران ہر روز کسی نہ کسی کو پھانسی کی سزا سنا رہا ہے، اور انہیں پھانسی دی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کو جو سب سے بڑا دھچکا لگا، ایران کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، وہ انہی جاسوسوں سے، اپنے غداروں سے۔ اور آپ کو ایک میزائل یاد ہوگا، ایک نہیں ویسے کئی میزائلیں، کہ اس میں جاسوس کو میزائل میں باندھ کر کے اور مارا تھا اسرائیل پہ، مارا تھا سعودی عرب پہ جو بیسز ہے امریکہ کی، اور کہا تھا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس، اس طرح دکھا کر کے۔ تو ایران جو ہے، دیکھیں ایران کا معاملہ کیا ہے، میں کئی بار کہتا ہوں، ہندوستان کے نظریے سے آپ سمجھیے کہ آپ امریکہ ایمبیسی جائیے، کم سے کم 3-4 گھنٹے لگیں گے انٹر کرنے میں، پوری آپ کی چیکنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پہلے جب آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی چیکنگ شروع ہو جاتی ہو کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، سب آپ کا چیک ہوتا ہے۔ اسرائیل ایمبیسی جائیے تو وہاں تو پہلے آپ جا ہی نہیں سکتے، لیکن جائیں گے تو وہاں پر بھی چیکنگ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ سیکورٹی کے ساتھ آپ وہاں پہ انٹر کر پاتے ہیں، لوگوں سے مل پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایمبیسیز میں جائیے،
लेकिन इसके बरक्स आप ईरान एम्बेसी में चले जाइए, ईरान कल्चर हाउस में चले जाइए। हाँ? अभी जब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का चेलम था, या जब उनके शहीद होने की खबर आई थी, तो पूरा एम्बेसी और कल्चरल हाउस के तो इनके फाटक खुले हुए थे, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो ये इतने फराग दिल होते हैं, कोई कह दे साहब हम ईमान ले आए हैं, कहा अच्छा बिस्मिल्लाह आइए, हाँ? उसको हर चीज मुहैया करा दें, कोई तहकीक नहीं, कोई जांच नहीं। अब ये इनकी सादगी है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हमने देखा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का रवैया बदल रहा है, ईरान थोड़ा इस मामले में सख्त हो रहा है, ईरान भी अब लोगों पे नजर रख रहा है और बड़ी बारीकी से। और यही वजह है, मैं आपको बता दूं, ईरान के अंदर आपने खुद सुना होगा ये न्यूज कि कई ड्रोन फैक्ट्रीज, जी हां, जो इजराइल और अमेरिका की वजह से चलाई जा रही थी, कई ड्रोन फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई थी। और वो ड्रोन फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई ईरान के अंदर, और आईआरजीसी ने उन्हें पकड़ा। तो इस तरह से और बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसी खबरें ईरान में आई थी कि बहुत सारे इंटरनल अटैक भी ईरान के अंदर हुए, जिसमें साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है कि किस तरह से अब ईरान जो है वो इंटरनल जो है अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। प्रोटेस्ट जब हो रहा था, आपको याद होगा ईरान में कई प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में आपको क्या लग रहा है? देखिए, ईरान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, दुनिया इस बात को मानती है। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि महंगाई के खिलाफ आप प्रोटेस्ट न कीजिए, ईरान ने कभी नहीं ये कहा कि कोई सिस्टम में खराबी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट न कीजिए। कीजिए, प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ आप साजिश का हिस्सा बन जाए, ये ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। और वही ईरान में शुरू हो गया, वही ईरान में शुरू हो गया था। और उसकी वजह क्या थी? देखिए, बाद में खुलकर सब चीजें सामने आई कि ये जो प्रोटेस्ट का पूरा ताना बाना तैयार किया गया था, ये तख्ता पलट के लिए। लेकिन चूंकि आवाम खड़ी हो गई थी उन प्रोटेस्टर के खिलाफ, जब देखा साजिश हो रही। भाई ये बताइए कि अमेरिकन और इजरायली जो बंदूकें हैं वो कहां से आ गई? बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज टाइप की, ये सब पकड़ी गई थी बंदूकें, क्यों चलाई गई? और वहां के जो पुलिस फोर्स है उस पर क्यों हमला किया गया था? ये तमाम चीजें, कौन लोग थे जो माहौल को खराब करना चाहते थे? हिजाब के नाम पे, महंगाई के नाम पे, पाबंदी के नाम पे, और एक रिजीम चेंज करने। और जब इसमें अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, तब जाकर के अमेरिका ने हमला किया। और यह हमला इजराइल के इशारे पर। इजराइल ने कहा कि अगर आप सुप्रीम लीडर, सबसे बड़ी ताकत है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, अगर इन्हें आप मार दें तो फिर ईरान का कोई माई बाप नहीं होगा, ईरान का कोई देखने वाला नहीं होगा, और बहुत आसानी से आप रिजीम चेंज कर सकते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाएगी। और यही पूरा मंसूबा बना करके टारगेटिंग किलिंग की गई, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? बैकफायर कर गया। बैकफायर ये कि जो लोग नाराज थे ईरानी हुकूमत से या मौजूदा रजीम से, वो उनके फेवर में आ गए, क्योंकि लोग ये तो चाहते थे कि सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम लीडर को वो लोग भी चाह रहे थे जो ईमानदाराना तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ। तो वो सब आकर के खड़े हो गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो लोग उन लोगों की खबर देने लगे कि जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, जो जासूसी कर रहे थे अमेरिका के लिए। तो ये बैकफायर हुआ, और इसके नतीजे में आप देखें कि आईआरजीसी को और ईरानी हुकूमत को यह फायदा हुआ कि जो जासूस थे, जो ईरान की हिमायत में छिपे हुए, यानी एक पूरा जो साजिश रची गई,
تو وہ سب ظاہر ہو گئی. یہ جو ابھی یہ خبر ہے کہ آپ ڈالر دیکھیے، اتنا ڈالر کہاں سے آئے، کس نے ڈالر دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ. کیا مقصد ہے کہ آپ جاسوسی کیجیے. اور ایک چیز بار بار اب بھی کہ کسی طریقے سے مشتبہ خامنائی جو موجودہ سپریم لیڈر، ان کا پتہ چل جائے اور ان کا ہم قتل کر دیں. یہ پوری کوشش ہے. لیکن ایران اب سمجھ چکا ہے. ایران جو ہے اسی لیے مشتبہ خامنائی صاحب کو ظاہر نہیں کر رہا ہے. جب تک ظاہر نہیں کرے گا کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اب ہمارے درمیان سے جاسوس نہیں، یعنی کسی پہ IRGC اس وقت تکیہ نہیں کر رہی، کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہی. یہ اسٹرانگ پالیسی ایران کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب انٹرنل خطرہ جو ہے وہ ایران سے ٹلتا جا رہا ہے. بہت بڑی خبر ہے. انشاءاللہ پھر اس طرح کی کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ.